یہ خواہشوں کو پالتے جائیں گے، ان کی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، یہ آپ سلسلہ ایسا بڑھا رہے ہیں کہ خود آپ اس کے شکنجے میں آ رہے ہیں۔ بہت بڑا شاعر گزرا ہے عربی زبان کا، بہت بڑا شاعر، اس کا دیوان درس نظامی کا حصہ ہے۔ وہ متنبی، اس نے کہا ما قضا احد منها لبانته ومن انتهى عرب الا الى عربی، آج تک اس دنیا سے کوئی اپنی ضرورت پوری کر ہی نہیں سکا۔ ومن انتهى عرب الا الى عربی، ایک خواہش ابھی پوری ہوتی نہیں ہے کہ دوسری خواہش سر اٹھائے ہوئے ہوتی کہ مجھے بھی پہلے پورا کر۔ اور دیکھ لیں آپ، ہر ایک کے اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اپنا اپنا ایک تجربہ ہے۔ آپ ایک اپنی آرزو پوری کریں گے، 100 آرزویں اور آگے آپ کے سامنے ہوں گی، تو آرزوؤں کو گھٹا دیں۔ زہد و تقوی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ صرف تسبیحاں ہوں اور سخت گرمیوں کے اندر کوئی پرانے اون کے کپڑے، موٹے کپڑے کھدر کے بندہ پہن لے کہ جناب میں بزرگ ہوں اور میں پرانے درویشوں کی نقل کر رہا ہوں۔ زہد و تقوی خواہشوں کو کم کرنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کس کے پاس زہد و تقوی تھا جناب؟ صوفی عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے لیس الزہد فی الدنیا باللبس الغلیظ والخشن واکل الجبش، زہد اور تقوی یہ نہیں ہے کہ تو موٹے کپڑے پہن لے اور روکھی سوکھی روٹی کھانے لگ جائے، سالن کی طرف دیکھ ہی نہ، بغیر سالن کے روٹی کھانے لگ جائے، یہ زہد و تقوی نہیں ہے۔ انما الزہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد و تقوی کا مطلب یہ ہے قصر العمل، اپنی امیدیں تھوڑی کر، اس سے امیدیں لمبی لمبی نہ لگا، آرزویں اپنی خواہشات تھوڑی کر، یہ ہے اصل وہ مفہوم جس اعتبار سے یہ غلط ہے اور جس اعتبار سے یہ نفع مند ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اس سے بڑھ کر یقین کریں اس دنیا اور آخرت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے کوئی اور حدیث نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں رستے، دونوں نیتیں، دونوں نظریے، دونوں طرح کی سوچ، دونوں رخ، دونوں تصویریں آپ علیہ السلام نے رکھ دی ہے۔ بھائی اس نظریے سے کماؤ گے تو کیسا، اس نظریے سے کماؤ گے تو کیسا۔ بہقی شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی 4978 نمبر یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال دنیا کمائی، حلال، حرام تو حرام ہی ہے نا، اس کو چھوڑے، حلال دنیا اس نے کمائی، کس نیت سے؟ استعفافا عن المسئلہ، پہلی اس نے یہ نیت رکھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، او سعیا علی اہلی، دوسری اس نے یہ نیت رکھی کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جن کا نفقہ اللہ نے میرے اوپر لازم کیا، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھی کماؤں، او تعطفا علی جاری، تیسری نیت اس نے یہ رکھی کہ کسی پڑوسی کو، ہمسائے کو ضرورت پڑے گی تو اپنی جمع پونجی میں سے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون بھی کروں گا۔ پہلے والی دو باتیں ہمارے اندر اکثر طور پر پائی جاتی ہیں، یا آخری بہت کم لوگ ہوں گے جو اس نیت سے بھی جمع پونجی کرتے ہوں گے کہ یار کسی میرے بھائی کو ضرورت ہوگی، چلو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ان 3 نیتوں سے مال کمایا ہے نا حلال طریقے سے، نیتیں یہ 3 ہیں، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کل بروز حشر جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کیونکہ اچھی نیت سے محنت کی ہے اس نے۔ ہاں کوئی یہ سوچے کہ جناب میں تو سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں، نماز کے لیے بھی مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، تو کیا میرا یہ کام غلط ہے؟ نہیں بھائی، جس نیت سے ہے وہ تو بہت اچھا ہے، یہ جو نیت آپ کو سامنے رکھی ہے آپ کے سامنے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے حلال کمایا حلال لیکن نیت بدل گئی، من طلب الدنیا حلالا مکاسرا، نیت اس نے یہ رکھی کہ سامنے والے سے آگے بڑھ جاؤں، کثرت کا خواہش مند ہو گیا، لالچ میں پڑ گیا، مفاخرا، فخر، تکبر، گھمنڈ میں آ گیا، مرائیا، ریاکاری اور دکھاوے میں چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا سامنا اس کو بھی کرنا ہے، لیکن کس حالت میں؟ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، اللہ کی رحمت اس کے حصے میں نہیں آئے گی، اللہ کا غیظ و غضب اس کے حصے میں آئے گا۔ اب بتائیے کیا رہ گیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے؟ اچھی نیت سے کمائیں، اچھے طریقے سے کمائیں، دنیا ہمارے لیے ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اسی رستے پہ چلتے رہیں جس رستے پہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو چلایا۔ اور اگر نیتیں بدل گئیں، طور طریقے بدل گئے، راستے ہم نے بدل لیے، ڈھیروں بھی جمع کر لیں، تو پھر فرعون کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے، حامان کا بھی بیان موجود ہے، اور قارون کا بیان بھی موجود ہے، وہ بھی انسان کی تصویریں ہیں، وہ بھی کردار ہے ہمارے سامنے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے دنیا بھی کمانے کی توفیق بخشے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی بھی